المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے، اس کے دوستوں کو دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسا ہے۔ لا تصحبوا اہل البدع، جو بدعت والے ہیں ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، اٹھنا بیٹھنا نہ کرو۔ ولا تجالسوہم فتصیروا عند الناس کواحد منہم، اگر ان کے ساتھ حشر نشر ہوگا، ان کے ساتھ مباشرت ہوگی تو تم بھی اہل بدعت میں شمار کیے جاؤ گے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے وصیت فرما رہے ہیں، امیر المؤمنین وقارن اہل الخیر تکن منہم، یہ وصیت ہمارے لیے ہے، اہل خیر کے ساتھ رہو تو اہل خیر ہو جاؤ گے۔ وبائن اہل الشر تبن عنہم، اہل شر سے دور رہو تو ان سے دوری ملے گی، شر سے دوری ملے گی، تم خود ابرار میں سے ہو جاؤ گے۔ واسکن الامصار العظام، امیر المومنین کا اگلا جملہ ہے کہ بڑے شہروں میں رہو، فإنها جماع المسلمین، اس لیے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، آپ کو بڑے شہروں میں رہنا ہے، اور بڑے شہروں میں جب آپ رہیں تو ہی آپ تکامل حاصل کر سکتے ہیں، تو ہی آپ ترقی حاصل کر سکتے ہیں، تو ہی آپ علوم آل محمد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پہاڑوں میں، غاروں میں اور دیہاتوں میں علم حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ دیہاتوں سے نکلو، شہروں میں آؤ، شہروں میں آؤ گے تو علم تو ملے گا، علم کے ساتھ اور بھی بہت چیزیں شہروں میں ہیں۔ واحذر منازل الغفلہ، بڑے شہروں میں تو آ جاؤ لیکن منازل غفلت میں نہ جایا کرو۔ کتنی مربوط گفتگو ہے۔ ہم نے یہ نیکسٹ سیشن ہے جس کو آپ بعد میں پڑھیں گے، جو ہم نے شام کو پورے خط کو ہم نے خلاصہ کیا ہے، ہم تقریباً 12 پوائنٹس میں اس 30 پوائنٹس کو 12 پوائنٹس میں خلاصہ کیا ہے، اور اس کی ترتیب کو بھی بیان کیا ہے کہ یہ ترتیب وار کیسے چلتا ہے۔ واحذر منازل الغفلہ والجفا، منازل غفلت سے اور جفا، منازل جفا سے بچو۔ بڑے شہروں میں جاؤ، بڑے شہروں کے خطرات بھی ہیں، ان سے بچو۔ بڑے شہر میں اور بڑے دور میں، آج کل کے ترقی یافتہ عصر ارتباطات میں، کمیونیکیشن کے اس ایرا میں جس سے آپ نے بچنا ہے وہ غفلت ہے، غفلت سے بچو۔ اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ وَقِلَّةَ الْأَعْوَانِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، دوست اور فرینڈ تو بہت بنا لیے ان سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر، اور جو اسکول، کالج، یونیورسٹی جاتے ہیں وہاں آپ نے بہت دوست بنا لیے، لیکن اصل میں وہ آپ کے دوست نہیں ہیں۔ اصل دوست وہ اعوان جو علی طاعت اللہ ہیں، جو اللہ کی اطاعت میں آپ کے مددگار ہوں، وہ آپ کے دوست ہیں۔ ان کی کمی سے بچو۔ اگر تمہاری مدد کرنے والے اطاعت خدا میں وہ لوگ کم ہوں تمہارے اطراف میں، اور تمہیں اطاعت خدا سے منحرف کرنے والے زیادہ ہوں، تم نہیں کر سکو گے اطاعت، تم نہیں کر سکو گے تکامل۔ بڑے شہروں میں وہ زیادہ ہیں، گمراہ لوگ زیادہ ہیں، اچھے لوگ کم ہیں، لیکن تم نے سارے شہر کے ساتھ تو زندگی کرنی نہیں ہے، اس میں تم نے خود انتخاب کرنا ہے۔ تمہارا نظر انتخاب ان پر پڑنا چاہیے جو تمہارے اعوان ہوں۔ یہاں اکثر شادی شدہ ہیں، وہ جو شادی کر چکے، جو نہیں جن کی ہوئی ہے، ایک صاحب تو میرے سامنے ہیں جو ان کی نہیں ہوئی، ان کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں، آپ کی شادی ہو جائے انشاءاللہ۔ شادی اس سے کرو جو معاون ہو، مرد عورت دونوں کے لیے، جو معاون ہو تمہارے لیے عبادت خدا میں۔ وَاقْصُرْ رَعْيَكَ عَلَى مَا يَعْنِيكَ، اپنی رائے کو لا یعنی، اردو میں کہتے ہیں ما یعنی کا اردو اگر ترجمہ کرے، لا یعنی چیزوں میں نہ لگاؤ، فضول چیزوں میں اپنی رائے کو نہ لگاؤ، فضول چیزوں پہ کمنٹ نہ کرو، فضول چیزوں پر نہ الجھو۔ یہ آج کل ہم سب کا درد ہے، جو چیزیں ہمیں چاہیے اس میں تو ہم توجہ نہیں کرتے، جو فضول چیزیں ہیں ان میں ہم لوگ بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں، انتہائی فضول چیزوں میں، اور تعجب ہوتا ہے انسان کو اپنے اوپر بھی اور غیروں کے اوپر بھی۔ اچھا، اب آ جائیں غفلت پر۔ غفلت ہم نے کہا کہ اس عصر کا جو ہدیہ ہے ہمارے لیے، جو گفٹ دیا اس ایرا نے، اس سینچری نے ہمیں، وہ ٹیکنالوجی ہے۔ اور ٹیکنالوجی کس لیے ہے؟ ٹیکنالوجی ساری کے ساتھ آپ کو غفلت، ٹیکنالوجی آپ کو غفلت میں رکھنے کے لیے، تمام
یہ بنا اس لیے ہے کہ آپ کو غفلت میں رکھا جائے. اب آپ اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے اگر کوشش کریں غفلت دور ہو، اب ہم اس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ تک پہنچ رہے ہیں اور آپ کو غفلت سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جس دسترخوان پر آپ یہ گفتگو سن رہے ہیں اس کے دائیں بائیں ہر اطراف میں غفلت ہی غفلت ہے. یہ ساری ٹیکنالوجی، یہ انٹرٹینمنٹ، یہ میڈیا، یہ سب غافل کرنے کے لیے ہے. یہ جو آپ کو نیوز چینل سارے ہیں، یہ سب آپ کو نبأ عظیم سے غافل رکھنے کے لیے طرح طرح کے نیوز دے رہے ہیں، طرح طرح کی خبریں آپ کو اصل خبر سے غافل رکھنے کے لیے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. لقد كنت فی غفلۃ من ھذا. یہ ٹیکنالوجی جو آپ کو غفلت میں مبتلا رکھے گی، یہ غفلت ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ بڑھتی چلی جائے گی. اور اس غفلت کا سلسلہ کب تک رہے گا؟ جب تک یہ خطاب آئے گا، لقد كنت فی غفلۃ من ھذا. اے انسان تو غافل رہا، تیری غفلت ختم نہ ہوئی، تو یہاں پہنچ گیا ہے. فَكَشَّفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. دنیا میں تیری آنکھوں پر، تیرے دل پر غفلت کی چادریں پڑی رہی، خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں، دنیا کی روشنی، دنیا میں مقام، عزت، شہرت، نہ جانے کیا کیا تمنا تجھے غافل رکھے رہیں. اور اس غفلت کے بعد تیری آنکھ کب کھلے گی؟ جب ہم پردے ہٹا دیں گے موت کے بعد. اور اس کے بعد تیری نظریں بلا کی تیز نظریں ہو جائے گی. غفلت جو ختم ہو گئی، پردے جو ہم نے خود پردے ڈالے ہوئے ہیں ان کو ہٹا دیا گیا، تو انسان وہاں تعجب کرے گا، او میری اتنی تیز آنکھیں تھی، میں سب کچھ دیکھ سکتا تھا، او میں نے آنکھیں بند کی رکھی. یہ نہیں تھا کہ مجھے یہ بلا کی تیز آنکھیں جو بصر حدید ہے یہ دنیا میں حاصل تھی، لیکن اس اتنی تیز آنکھوں کے ہونے کے باوجود میں نے کیوں نہیں دیکھا؟ آپ کبھی موبائل پہ بات کر رہے ہوں، آپ کے سامنے سے لوگ گزر جاتے ہیں، آپ کے سامنے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ آپ، اور آنکھیں بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، آنکھوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارے بچے جب کبھی موبائل پہ گفتگو کرتے گزر جاتے ہیں، ہم سامنے انہیں سلام بھی کریں، انہیں نہ سلام سنائی دیتا ہے نہ ہم دکھائی دیتے ہیں، وہ ایسے ہی چلتے چلے جاتے ہیں. نہ ان کی آنکھوں کو کوئی مسئلہ ہوا ہوتا ہے، نہ ان کے کانوں کو کیا ہوا ہوتا ہے، کو خوبصورت آواز دوسری طرف سے ان کو غافل کیے ہوئے ہیں. اس غفلت کی وجہ سے، اس غفلت کے خاتمے پر کچھ لوگوں کا غفلت یہی ختم ہو جاتا ہے، اور یہ مبارک رات غفلتوں کو ختم کرنے والی رات ہے. آج ہماری غفلتیں ختم ہونی چاہیے، آج ہماری آنکھوں کو بیدار ہو جانا چاہیے. ہمیں خدا نے بلا کی آنکھیں دے رکھی ہیں، اور یہ آنکھیں صرف یہ والی آنکھیں نہیں ہیں، یہ تو ہم مثال کے طور پر ان آنکھوں کی بات کر رہے ہیں. خدا نے آپ کو قلب دیا ہوا ہے، خدا نے آپ کو بصیرت دے رکھی ہے. ان کے ذریعے ابھی بھی وقت ہے بیدار ہونے کا، اور اگر بیدار نہ ہو تو پھر قیامت کے دن تو سب نے بیدار ہونا ہے.